امریکی تاریخ کی سب سے بڑی تحریک، انصاف، سیاست اور آئینی بحران کا دائرہ، بانی پی ٹی آئی کا بیانیہ اور عدالتی کارروائیاں، جوڈیشل کمیشن کی سیاست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ میں ہوں عذرا فیصل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی حلف برداری کی تقریب سے ایک دن قبل واشنگٹن ڈی سی میں ایک بڑی ریلی سے خطاب کیا۔ اس خطاب میں انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدر کرنے اور انتظامی اصلاحات کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ ٹرمپ نے اپنے خطاب میں کہا کہ یہ امریکی تاریخ کی سب سے بڑی سیاسی تحریک ہے اور ہم نے 75 ڈیز قبل ایک ایسی جیت حاصل کی جو ہمارے ملک نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ٹرمپ نے اقتدار سنبھالتے ہی تاریخی رفتار کے ساتھ کام کرنے کا وعدہ کیا اور کہا کہ وہ ہر بحران کو حل کریں گے۔ اس موقع پر اسٹیج پر دنیا کے امیر ترین شخص اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کے مالک ایلن مسک بھی موجود تھے۔ ٹرمپ نے حکومتی بیوروکریسی کی اجارہ داری ختم کرنے اور انتظامیہ کے اضافی اخراجات کم کرنے کی ذمہ داری انہیں سونپی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صدر منتخب ہونے کے بعد مسلسل ایسے بیانات دے رہے ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آئندہ 4 سالوں میں امریکی داخلی اور خارجی پالیسی کا رخ مکمل طور پر بدل جائے گا۔ حالیہ دنوں میں ٹرمپ نے گرین لینڈ اور پاناما کنال پر قبضے کے علاوہ کینیڈا کو امریکہ کا حصہ بنانے جیسے بیانات دے کر اپنے اتحادیوں کو حیرت اور تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا ہے کہ وہ اقتدار سنبھالنے کے چند گھنٹوں میں ہی بائیڈن انتظامیہ کے انتہا پسند اور بیوقوفانہ ایگزیکٹو آرڈرز منسوخ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق ٹرمپ نے پیر کو 200 سے زائد اقدامات لینے کا ارادہ بھی ظاہر کیا ہے۔ امریکہ کی سیاسی تاریخ میں ایک غیر معمولی تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے تارکین وطن کے خلاف سخت پالیسیاں اور اتحادیوں کے حوالے سے بیانات ایک بڑی سفارتی تبدیلی کا اشارہ دیتے ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ کے اقدامات کو منسوخ کرنے کا اعلان ان کی اپنی پالیسیوں کو واضح طور پہ آگے بڑھانے کی کوششوں کا حصہ ہے، مگر یہ دیکھنا باقی ہے کہ کیا یہ پالیسیاں امریکی عوام اور دنیا کے لیے سود مند ثابت ہوں گی یا مزید تنازعات کا سبب بنیں گی۔ ڈاکٹر عارف علوی کے بیانات نے پاکستان کی سیاسی اور عدالتی نظام کی کمزور پہلوؤں کی ملک میں جاری سیاسی کشیدگی، آئینی ترامیم اور عدالتی نظام پر کئی سوالات کھڑے کیے ہیں۔ انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کو پاکستانی آئین کی تدفین قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس ترمیم کے ووٹ پورے کرنے کے لیے لوگوں کو اغوا کیا گیا۔ اس سے یہ بات واضح ہے کہ پاکستان میں آئینی ترامیم بھی ذاتی مفادات کی بھینٹ چڑھ سکتی ہیں۔ اگر یہ الزامات درست ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئینی ترمیم کا مقصد انصاف کے نظام کو ٹھیک کرنا تھا یا اقتدار کو مزید مستحکم کرنا۔ عارف علوی نے عدلیہ کے حوالے سے بھی سخت الفاظ استعمال کیے۔ ان کے بقول غریب کے ساتھ پاکستان میں انصاف ہوتا ہی نہیں۔ سابق صدر نے اپنی صدارتی استثناء نہ لینے کی بات کرتے ہوئے اپنے دیانتداری کو اجاگر کیا، لیکن موجودہ صدر پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے 3 ماہ میں 4 بار صدارتی استثناء حاصل کیا۔ کیا اقتدار میں رہنے والے حکمران واقعی خود کو احتساب کے لیے پیش کرنے کو تیار ہیں؟ امریکہ کے سیاسی حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر علوی نے بائیڈن انتظامیہ پر تنقید کی اور امید ظاہر کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دوبارہ اقتدار میں آنے سے دنیا میں مداخلت اور جنگوں کا سلسلہ ختم ہوگا۔ ڈاکٹر عارف علوی کے بیانات ایک ایسے معاشرتی اور سیاسی نظام کی نشاندہی کرتے ہیں جہاں مسائل کی جڑ قانون کی بالادستی اور شفافیت کی کمی ہے۔ آئینی ترامیم، عدالتی مسائل اور سیاسی رساکشی نے عوام کا اعتماد مجروح کیا ہوا ہے۔ ایسے وقت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ سیاسی قیادت بات چیت اور اصلاحات کے ذریعے عوامی مسائل کا حل نکالے، نہ کہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے قومی اداروں کو استعمال کرے۔ علی خان کا کہنا ہے کہ عمران خان نے واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی ڈیل کا حصہ نہیں بنیں گے اور اپنے مقدمات کا سامنا کریں گے۔ ان کا موقف ہے کہ انہیں سزا صرف اس لیے دی گئی ہے کہ وہ کسی معاہدے پر آمادہ ہو جائیں، لیکن وہ ہر قسم کے دباؤ کو مسترد کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بشریٰ بی بی کو 7 سال کی سزا سنائے جانے پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ علی خان کے مطابق اس کیس میں دیگر بڑے سیاسی نام شامل نہیں کیے گئے، لیکن بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کو سزا دی گئی۔ ادھر توشاخانہ کیس 2 کی عدالتی کارروائی بھی ایک نیا رخ اختیار کر رہی ہے۔ جج شاہ رخ ارجمند نے اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت کی، لیکن عمران خان اور بشریٰ بی بی کے وکلاء کی غیر حاضری پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے وکلاء صفائی کو آئندہ سماعت پر حاضر ہونے کی ہدایت دی ہے۔
عمران خان اور ان کے ساتھیوں پر قانونی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ یہ دیکھنا اہم ہوگا کہ آنے والے دنوں میں عدالتی کارروائیوں کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اور یہ سیاسی منظرنامے کو کیسے متاثر کرتا ہے۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے کیسز کو جس انداز میں چلایا جا رہا ہے وہ کئی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ کیا واقعی یہ قانونی کارروائیاں انصاف پر مبنی ہیں یا سیاسی دباؤ کا نتیجہ؟ معاملات صرف قانونی نہیں بلکہ سیاسی رنگ بھی رکھتے ہیں۔ عوامی اعتماد کے لیے ضروری ہے کہ عدالتی نظام شفاف اور غیر جانبدار نظر آئے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ سانحہ 9 مئی جو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک اہم موڑ سمجھا جا رہا ہے، ایک بار پھر حکومتی اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان تنازع کا مرکز بن چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس معاملے پر جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں تحقیقات کی درخواست کی ہے، لیکن حکومت نے اس مطالبے کو غیر ضروری قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ جوڈیشل کمیشن صرف ایسے معاملات کے لیے تشکیل دیا جا سکتا ہے جو عدالتوں میں زیر سماعت نہ ہوں۔ 9 مئی کے واقعات سے متعلق مقدمات پہلے ہی مختلف عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، جن میں سے کچھ مقدمات کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے۔ ملٹری کورٹس کی جانب سے ان مقدمات میں بعض ملزمان کو سزائیں سنائی جا چکی ہیں، جبکہ باقی مقدمات کی کارروائی جاری ہے۔ حکومت نے مزید کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کسی سیاسی سازش کا حصہ نہیں تھے بلکہ یہ منظم منصوبہ بندی کے تحت کیے گئے حملے تھے جن کا مقصد فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانا تھا۔ حکومتی تحریری جواب میں واضح کیا گیا کہ اس معاملے میں کوئی سیاسی قیدی موجود نہیں ہے اور 9 مئی کے تمام چالان عدالتوں میں جمع کرائے جا چکے ہیں۔ دوسری جانب پی ٹی آئی نے 3 صفحات پر مشتمل ایک چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا ہے جس میں 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ شامل ہے۔ ان کے مطابق یہ کمیشن 7 دن کے اندر تشکیل دیا جانا چاہیے اور اس کی قیادت چیف جسٹس کریں۔ مزید یہ کہ حکومت اور اپوزیشن کی مشاورت سے سپریم کورٹ کے 3 ججز کو کمیشن کا حصہ بنایا جائے۔ پی ٹی آئی نے 26 نومبر کے لاپتہ اور گرفتار افراد کی تفصیلات بھی طلب کی ہیں اور دعویٰ کیا ہے کہ اس روز ان کے کارکنوں کی ہلاکتیں ہوئیں جن کی تحقیقات ضروری ہیں۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی نے پی ٹی آئی کے مطالبات کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد اپنے جوابات تیار کر لیے ہیں جو قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق کو پیش کیے جائیں گے۔ حکومت نے اپنے جواب میں واضح کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے بیشتر مطالبات حقائق سے مطابقت نہیں رکھتے۔ حکومت اور اپوزیشن دونوں اپنے اپنے موقف پر سختی سے قائم ہیں، جس کی وجہ سے مذاکرات کا عمل تعطل کا شکار ہے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کو جوڈیشل کمیشن کے ذریعے حل کرنا اس وقت ممکن دکھائی نہیں دیتا کیونکہ دونوں فریقین کے درمیان اتفاق رائے کی شدید کمی ہے۔ یہ سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ کیا حکومت اور اپوزیشن سیاسی اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس نازک مسئلے پر کوئی درمیانی راستہ نکال سکیں گے یا یہ تنازع ملکی سیاست کو مزید تقسیم کی طرف لے جائے گا؟ وقت ہی اس سوال کا جواب دے سکتا ہے۔ اجازت چاہوں گی، ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کر دیں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔